الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ الحجرات کی تفسیر چل رہی ہے۔ آج آیت نمبر 12 پر کچھ کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالی حق بات صحیح انداز میں، آسان لہجے کے ساتھ، انداز کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر جب مریض کو کوئی دوائی لکھ کے دیتا ہے، پرسکرائب کرتا ہے، اور بیماری سے بچنے کے لیے کوئی پرہیز بتاتا ہے کہ یہ دوائی لینا، اسے استعمال کرو اور یہ پرہیز کرو، انشاءاللہ بیماری شفا میں بدل جائے گی، لیکن مریض بجائے دوائی استعمال کرنے کے وہ اس پیپر کو جس پہ دوائی لکھی ہوتی ہے، پرسکرپشن کو اٹھا کے چومنا شروع کر دے، آنکھوں سے لگانا شروع کر دے، تو کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ کیا وہ پرہیز بھی نہ کرے اور یہ بھی کہے کہ میں بیماری سے ٹھیک ہو جاؤں؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ شفا کے لیے دونوں کام کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ جو ڈاکٹر دوائی دے وہ بھی کھائے، اور جس چیز سے پرہیز کرنے کا کہے اس سے پرہیز کرے۔ مریض دن بدن کمزور ہوتا جائے اور گلہ یہ کرے کہ جناب ڈاکٹر تو بڑا کام کا تھا لیکن میں ٹھیک نہیں ہو رہا، تو قصور کس کا ہے، ڈاکٹر کا یا مریض کا؟ مریض کا اپنا قصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن جو ہے یہ ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے، وہ بیماری ظاہری ہو یا باطنی ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، وہ بیماری اخلاقی ہو، کسی بھی درجے کی بیماری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح قیامت تک کے انسانوں کی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کی شفا اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی ہے۔ اسلام نے بیماری کی جو دوائی ہے، دوا ہے، وہ قرآن کی صورت میں پیش کر دی ہے۔ اگر کوئی دوائی استعمال نہ کرے تو کیا یہ قصور اسلام کا ہے یا اس انسان کا ہے جو اس دوائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا؟ اگر کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، مسلمان کا لیبل لگنے کے بعد بھی کسی بیماری میں ملوث ہے تو یہ قصور اسلام کا نہیں ہے، یہ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ قصور دین اسلام کا نہیں ہے، یہ اس انڈیویجول کا قصور ہے جو اس دوا کو استعمال نہیں کر رہا۔ وہ ہندو، وہ عیسائی،
وہ سکھ، وہ یہودی، وہ کوئی بھی کافر ہو، کسی مسلمان کو کسی بیماری میں، کسی جرم میں، کسی گناہ میں ملوث دیکھے تو وہ انگلی اسلام پر نہ اٹھائے. وہ انگلی اٹھانا چاہتا ہے تو وہ اس انڈیویجول پر اٹھائے جس نے قرآن جیسی دوا، جسے اللہ نے شفا کہا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. قرآن تو ہدی للناس ہے. قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ جہالت کے اندھیروں کو دور کر کے علم کا نور دینے والا ہے. قرآن ذلت کی جگہ سے اٹھا کر عزت کی مسند پر بٹھانے والا ہے. اخلاق رذیلہ اور برے کردار کا انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو پھر وہ اخلاق عظیمہ، اخلاق حسنہ، اخلاق جتنے خوبصورت پہلو ہے وہ ان سارے صفات سے متصف ہو جاتا ہے جو قرآن کے نور کو اپنا لیتا ہے. ریسنٹلی ایک برٹش پی ایچ ڈی ڈاکٹر ریسرچر مارک تھامسن غالباً اس کا نام ہے، اس سے جب پوچھا گیا تو کہ یہ آپ نے اسلام قبول کیا، پڑھا لکھا آدمی تھا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، وہ میڈیکل نہیں، ریسرچر اکیڈمک فیلڈ کا آدمی ہے، تو اس نے جواب دیا میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے. قرآن کا مطالعہ کر کے، قرآن کو پڑھ کے، قرآن کو سمجھ کے میں نے اسلام کا نور اپنے سینے میں بسایا ہے. معلوم کیا ہوا؟ اگر آپ کافر بھی ہو، عیسائی بھی ہو، یہودی بھی ہو، آپ سکھ ہو، آپ کوئی بھی غیر مسلم طبقے کے ہو، اگر آپ اخلاص کی نظر سے، تنقیدی نظر نہیں، بغض والی نظر نہیں، آپ کافر ہیں، آپ اسلام کو اخلاص کی نظر سے اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو جس طرح اس ڈاکٹر نے، مارک تھامسن نے اسلام قبول کیا، میرا دل کہتا ہے اگر آپ واقعی عدل و انصاف کی نظر سے قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اللہ آپ کے سینے میں بھی قرآن کا نور داخل فرما دے گا. یہ میں ان لوگوں سے کلام کر رہا ہوں جو سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے پیج کو فالو کرتے ہیں اور کچھ سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ اسلام، یہ مسلمان. نہیں، اگر مسلمان کے اندر کوئی خامی کمی ہے تو وہ اس انڈیویجول کا اپنا عمل ہے. اسلام خوبصورت دین ہے، اسلام خوبصورت دین ہے. یہ مسلمانوں کی کوتاہی ہے، مسلمانوں کی کمی ہے، مسلمانوں کی غلطی ہے، ناسمجھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے خوبصورت کلام کو کھول کے نہیں پڑھا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو کھولتے بھی نہیں ہیں، جو کھولتے ہیں وہ صرف تلاوت کے لیے کھولتے ہیں، انہوں نے صرف تلاوت پہ ہی اکتفا کر لیا. حالانکہ قرآن افلا یتدبرون القرآن، اللہ کہتے ہیں کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ غور و فکر کرنا. امام غزالی فرماتے ہیں احیاء علوم الدین میں، فرماتے ہیں اگر ایک آدمی صرف ایک آیت پڑھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، ایک آیت اس کو سمجھتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اور دوسری طرف پورا قرآن بغیر غور و فکر کے وہ تلاوت کرے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک طرف ایک آیت غور و فکر کے ساتھ، دوسری طرف پورا قرآن صرف تلاوت کیا، غور و فکر کوئی نہیں کی. امام غزالی فرماتے ہیں یہ ایک آیت پورے قرآن کی تلاوت سے بہتر ہے. یہ ایک آیت پورے قرآن کی تلاوت سے بہتر ہے اگر آپ غور و فکر کر کے ایک آیت پڑھتے ہیں. آج مسلمان نے قرآن کے نزول کا مقصد ہی نہ سمجھا. قرآن کا ذکر کرنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کو چھونا عبادت. ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. لیکن کیا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن جو نازل کیا وہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تعویذ بنائیں قرآن کا؟ سوال پوچھ رہا ہوں، کیا اس لیے نازل کیا تھا کہ چلو ایصال ثواب کے لیے مختص کر لے کہ جو فلاں مر گیا ہے، فوت ہو گیا، تو اس کے لیے اتنے قرآن ایصال ثواب؟ کیا اس کا مقصد یہ تھا؟ کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ صبح کام پہ جانے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ لے تاکہ مال و دولت ہمیں مل جائے؟
قرآن کی نزول کا مقصد یہ تھا کہ بس اس کو اٹھائے چومتے رہے جناب ہم نے بڑا مقصد حاصل نہیں. قرآن کی نزول کا مقصد آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے جب میری بیٹی رخصت ہوگی تو میں نے قرآن اس کے سر پہ رکھ کے اس کو گھر سے رخصت کرنا ہے. یہ مقصد تھا قرآن کا. بندے کی روح نکلنے والی اس کے سرہانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی. قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا. یہ سارے کام جو میں نے گنوائے یہ جائز ہے, کوئی بھی کام ناجائز. اگر کوئی صبح سویرے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے مال و دولت کے لیے کرتا ہو, سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے رزق کے لیے کرتا ہے, کوئی برا عمل نہیں ہے, جائز ہے. بندے کی روح قبض ہونے والی ہے اور وہ سورہ یاسین پڑھتا ہے, بالکل جائز ہے, اچھا ہے. اس میت کو, اس بندی کی جو جان نکلنے والی ہے اس کے لیے آسانی ہے, کوئی شک نہیں ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں یہ سارے کام جائز ہیں, لیکن قرآن کے نزول کا مقصد یہ, قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ اس کی روشنی میں بندے زندگی گزارے اور وہ زندگی اللہ کی رضا والی زندگی ہے. قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ اس کے حلال کو حلال سمجھے, اس کے حرام کو حرام سمجھے. قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ اس کی نیکی کو نیکی سمجھے اور گناہ کو گناہ سمجھ کر گناہ سے بندہ رک جائے. قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ جن کاموں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا بندے ان کاموں سے رک جائے, اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا بندے ان کاموں کو کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لے. یہ تھا اصل مقصد قرآن کا. قرآن دولت اکٹھے کرنے کے لیے نہیں آیا. اگر دولت اکٹھا کرنا ہی کامیابی ہے تو پھر قارون کو ناکام تو نہیں کہیں گے نا, قارون کو کامیاب کہیں گے, کیونکہ اسی میں ساری دنیا کٹی گئی ہوئی تھی. قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل ہو جائے, اللہ فرماتا ہے ہماری نظر میں وہ کامیاب ہے. قرآن نے کھول کھول کر بتا دیا کہ کون سا کام تمہیں جنت کی طرف لے کے جائے گا اور کون سا راستہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائے گا. کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے تم جہنم کے دروازے پہ پہنچ جاؤ گے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں 3 ایسے کام ہیں, 3 ایسے اعمال ہیں جن سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو. ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے اور عیب نہ ڈھونڈو. یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ حجرات آیت نمبر 12. کون سے پارے میں ہے یہ سورت؟ 26ویں پارے میں. 26ویں پارے کی 49ویں سورت آیت نمبر 12. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدگمانی سے بچو. 3 کام, بدگمانی سے بچو, جاسوسی سے بچو یعنی عیب نہ ڈھونڈو لوگوں کے, اور غیبت سے بچو. ان 3 کاموں پر آپ ذرا نظر دوڑائیں نا. اسلام امن کا درس دیتا ہے, پیار کا درس دیتا ہے, سلامتی کا پیغام دیتا ہے, اتحاد اتفاق کی بات کرتا ہے. اسلام یونٹی کی بات کرتا ہے. یہ 3 وہ کام ہے جو محبت کو نفرت میں بدل دیتے ہیں. یہ 3 وہ کام ہے جو اتحاد کو پارا پارا کر دیتے ہیں. یہ 3 کام وہ کام ہے جو گھروں کو برباد کر دیتے ہیں. یہ 3 کام وہ کام ہے کہ جو بندے کو اللہ کی نظر میں مجرم بنا دیتے ہیں. بدگمانی کیا ہے؟ کوئی انسان بغیر کسی معقول دلیل کے دوسرے کے متعلق بری رائے قائم کر لے. کوئی چیز سامنے نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہوا, بس دماغ میں سوچ لیے, فکر آ گئی یہ اچھا بندہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ بدگمانی ہے. کچھ گمان, اللہ فرماتا ہے نا زیادہ گمانوں سے بچو. اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. یعنی کچھ گمان ایسے ہیں جن کا ہونا ضروری ہے اور کچھ گمان ایسے ہیں جن کا
نہ ہونا ضروری ہے. اللہ کے متعلق گمان، حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، خوش گمانی ہونی چاہیے، یہ واجب ہے. مومن بھائی کے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی کے متعلق اچھے گمان سے کیا مراد ہے؟ حضرت خلف فرماتے ہیں، حضرت علی بن بکا سے میں نے پوچھا کہ یہاں اللہ سے اچھا گمان، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ سے اچھے گمان کا یہ مطلب ہے کہ تو یہ امید رکھ کہ تو نے کلمہ پڑھا، تو مسلمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرا حساب کافروں کے ساتھ نہیں کرے گا. تو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق دین پر عمل کرتا ہے، اللہ تیرا حساب کسی فاسق، فاجر اور گناہ گاروں کے ساتھ تیرا حساب نہیں کرے گا. یہ اللہ سے اچھا گمان ہے. ان حسن الظن باللہ تعالی من حسن العبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ تو اللہ کی عبادت اور بندگی کا حسن ہے. اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی جو بھی صورت ہے وہ ساری کی ساری صورتیں ناجائز ہے، ممنوع ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ سے برائی کا گمان نہیں کرنا چاہیے. مثلاً کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کرے کہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، ساری زندگی میں شراب سے تعلق رکھا، میں جوا کھیلا، میں نے زنا کیا، میں نے طرح طرح کے کام کیے، چوری کیے، ڈکیتیاں کی، اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. یہ گمان رکھنا اللہ کے بارے میں یہ ناجائز ہے. تجھے یہ تو نظر آیا کہ تو نے چوری کی، شراب سے تعلق رہا ہے، حرام کیا، جوا کھیلا، یہ کیوں نظر نہیں آیا کہ اللہ نے قرآن کی، جب آپ قرآن کریم کھولتے ہیں پہلے صفحے پہ اس نے اپنی صفات کا اظہار کیا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ ستار ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے. تجھے یہ کیوں نظر نہیں آیا؟ اللہ معافی پر قادر ہے. اے میرے حبیب جا کے میرے بندوں کو اور اپنے امتیوں کو بتاؤ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے بندو تم مایوس نہ ہونا، چاہے تمہارے گناہ جتنے بھی ہو. کیوں؟ اللہ معاف کرنے والا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، مشرکوں میں سے کچھ لوگ آئے حضور کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو زنا بھی کیا ہے، قتل بھی کیا ہے، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اگر ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تو کیا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا؟ اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی. تم فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ سے مایوس، اللہ سے بدگمان نہ ہونا. اگر وہ معاف نہ کرنا چاہتا تو پھر حج جیسی عبادت کیوں دی ہے؟ جو حج کر لیتا ہے ایسا ہوتا ہے جیسے اسی دن ماں سے پیدا ہوا ہے. اللہ نے توبہ کا دروازہ کیوں کھلا رکھا ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ اسی دن پیدا ہوا، سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اگر اللہ معاف نہ کرنا چاہتا تو اس نے یہ نمازیں کیوں دی ہے؟ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ نے روزہ کیوں دیا ہے؟ اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ ایک حرف کی تلاوت پر اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے. اللہ معاف کیوں کرتا؟ اللہ لیلۃ القدر کیوں دیتا ہمیں؟ شب برات کیوں دیتا ہمیں؟ اگر وہ معاف نہیں کرنا چاہتا اس سے بدگمان کیوں؟ اللہ سے حسن ظن رکھیں، وہ معافی دینے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. جس کے جنازے میں 40 آدمی اکٹھے ہو جائیں ان کی وجہ سے اللہ میت کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور جو جنازے کو کندھا دیتا ہے چاروں پایوں کو، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ سے حسن ظن رکھنا ہے، اللہ کے متعلق برا ظن نہیں رکھنا. اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرنا چاہتا ہمیں تو مجھ جیسے گناہ گار کو اللہ تعالیٰ حضور کی امت میں پیدا کیوں کرتا؟ اللہ نے ہمیں جو نبی دیا ہے وہ رحمت للعالمین نبی عطا کیا ہے. مجرم ہو تو جرم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پر روتے ہوئے آؤ. قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ 100 بندوں کے قاتل کو معاف کرتا ہے. حدیث پڑھی ہے نا، سب نے کئی بار سنی ہوگی.
اگر اللہ 100 بندوں کے قاتل کو معاف کرنے پہ قادر ہے تو ہم جیسے گناہ گاروں کو کیوں معاف نہیں کرے گا؟ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ سے حسن ظن رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 2 آدمی تھے، دو دوست تھے، ایک بہت نیک تھا، ایک بڑا گناہ گار تھا۔ یہ نیک جو تھا گناہ گار کو ہمیشہ کہتا تھا بدے نہ پتر بن، ٹھیک ہو جا، گناہ چھوڑ دے، آ جا سیدھے راستے پر۔ وہ کہتا تھا یہ میرے اور میرے رب کے درمیان معاملہ ہے، چھوڑ دے تو۔ ایک دن اس نے گناہ میں دیکھا اس کو، تو اس کو پھر روکا، اس نے کہا کہ رک جا، باز آ جا۔ تو گناہ گار نے کہا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان معاملہ ہے، کیا تم مجھ پر نگران بنا کر بھیجے گئے ہو؟ چھوڑ دو، میں جانوں میرا رب جانے۔ اچھا، اب وہ جو عبادت گزار تھا اس کی زبان سے کیا نکلا؟ اللہ کی قسم، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے کبھی جنت میں نہیں بھیجے گا۔ جن کے 4 سجدے زیادہ ہو جائیں وہ اپنی عبادت پر فخر نہ کریں۔ جو زیادہ عبادت میں ہو، جو زیادہ مصلی پہ رہے، جو زیادہ قرآن کی تلاوت کرے، وہ کبھی بھی اپنی عبادت پر فخر نہ کرے، پتہ نہیں اس کی دربار میں کس کی قبولیت ہو۔ اچھا، اس نیک آدمی کی زبان سے کیا نکلا؟ اللہ کی قسم، اللہ تجھے معاف اور اللہ تجھے جنت نہیں دے گا۔ فرشتہ آیا، دونوں کی روح قبض کر لی، دونوں کی روح قبض ہوئی، اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے گناہگار شخص سے فرمایا میری رحمت کے ساتھ جا تو جنت میں چلا جا۔ کس کو؟ گناہگار کو، جا تو جنت میں جا۔ اور نیک آدمی سے پوچھا کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ تم میری رحمت کو میرے بندوں سے روک دو؟ کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ میری رحمت ہے تو بندوں سے روک دے وہ رحمت؟ اللہ غنی وہ عرض کرتا ہے نہیں میرے رب، میں نہیں روک سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اسے جہنم میں لے جاؤ۔ ابو داؤد شریف کی تفسیر ابن کثیر کی، اور یہ مسلم شریف میرے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی حوالے موجود ہیں۔ اللہ کی رحمت سے بدگمانی، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت حماد غالباً امام اعظم ابو حنیفہ کے صاحبزادے، ان کے لیے آتا ہے، وہ اپنے دوست سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ قیامت کے دن میرا حساب کون لے گا، اللہ لے گا یا میری ماں لے گی؟ انہوں نے کہا ظاہر بات ہے ماں تو نہیں لے گی، اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ کہ اگر میرا حساب و کتاب یہ میری ماں کے حوالے کر دیا جائے، what do you think؟ میری ماں مجھے جہنم بھیجے گی یا جنت؟ انہوں نے کہا یہ کوئی کرنے والی بات ہے، ماں جہنم میں تھوڑی بھیجے گی۔ کہا ماں کی محبت محدود ہے، اللہ کی محبت لا محدود ہے۔ ماں کی رحمت محدود ہے، اللہ کی رحمت لا محدود ہے۔ ماں جب مجھے جہنم کی طرف نہیں بھیجے گی، میں اللہ سے گمان حسن ظن رکھتا ہوں وہ مجھے جہنم نہیں، اللہ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ جب تک سانس چل رہی ہے پلٹ کے آ جائیں اللہ کی طرف، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بندے نے 99 کسی بندے نے 99 نیکیاں کی ہو، اس کے اندر خوبیاں موجود ہو، ایک خامی آ جائے، ایک غلطی ہو جائے، بندے معاف۔ اور اگر کسی کے اندر 99 گناہ موجود ہو، غلطیاں ہو، کوتاہیاں ہو، وہ ایک توبہ کا حسن ساتھ لے کے جائے اللہ کے حضور، اللہ اس کی ایک نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے سارے 99 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن، اللہ کے ساتھ حسن ظن۔ کوئی سخت بیمار ہو جائے نا، ڈاکٹر کہتے تو فارغ ہے، مایوس ہو گئے، شفا کوئی نہیں تجھے، تو بندہ اللہ سے مایوس نہ ہو۔ جناب ایوب علیہ السلام بیمار تھے، 18 سال بستر پہ تھے، 18 سال کے بعد اللہ نے پانی میں شفا پیدا کر دی ان کے لیے۔ کوئی لا ولد ہو، اس کی اولاد نہ ہو، بچے نہ ہو، تو وہ مایوس نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ نے دیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ نے دیا ہے۔ اللہ سے مایوس نہ ہو۔ کوئی فقر کی زندگی گزار رہا ہے، تنگ دستی میں ہے، غربت میں ہے، مالی بدحالی میں ہے، وہ اللہ سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ایوب علیہ السلام کی مالی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا تھا، سونے کی ٹڈیوں کی بارشیں فرما دی تھی اللہ نے۔ وہی اللہ ہمارا بھی رازق ہے، وہی اللہ ہمارا بھی مالک ہے، وہی خالق، وہی رب ہے ہمارا۔ اللہ سے بدگمانی
نہیں ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام وفات مبارک سے 3 دن پہلے ارشاد فرماتے ہیں لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو. اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھے. حاجی عرفات کے میدان میں کھڑا اور کہے کہ اللہ نے سب کو تو معاف کر دیا، مجھے معاف نہیں کیا، کہا یہ بہت برا حاجی ہے. احادیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا نچوڑ بتا رہا ہوں، جو اللہ سے جیسے گمان کرتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ سے جیسے ظن رکھو گے، جیسے گمان رکھو گے، ویسے ہی اس سے ویسے ہی سلوک اللہ تعالی فرماتا ہے. بدگمانی احباب، رمضان شریف کا مہینہ ہے، حضور علیہ السلام اعتکاف میں ہے، آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو حضور علیہ السلام ان کے ساتھ کھڑے ہیں، 2 انصاری صحابی گزر رہے ہیں. حضور نے ان کو بلایا، ادھر آؤ. وہ قریب آیا. حضور نے فرمایا یہ میری بیوی ہے. ذرا آپ تصور کریں، حضور علیہ السلام کس کے ساتھ کھڑے؟ اپنی گھر والی کے ساتھ، وائف کے ساتھ. 2 بندے قریب سے گزر رہے ہیں، حضور کے امتی ہیں، انصاری ہیں، صحابی ہیں. حضور نے ان کو بلایا، یہاں پر آؤ. اور پھر کیا فرمایا؟ یہ میری بیوی ہے. صحابہ حیران پریشان، یا رسول اللہ، وضاحت دے رہے، آپ ایکسپلینیشن دے رہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم وانی خشیت ان یلقی فی انفسکما شیئا. بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بلا شبہ شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ شیطان کہیں تمہارے دلوں میں میرے متعلق کوئی برا خیال نہ ڈال دے، اس لیے میں نے صورتحال کی وضاحت کرنا ضروری سمجھا ہے. حضور جیسی ہستی وضاحت دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. حضرت فضیل بن عیاض دریا دجلہ کے کنارے پر ہے نا، انہوں نے دیکھا کہ وہ عبادت کر رہے تھے، دیکھا ایک آدمی ہے ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہے، کچھ کھلا رہا ہے اور کچھ پلا رہا ہے. تو سمجھے گناہگار آدمی کسی غیر محرم انسان کے ساتھ ہے اور جو شراب پی رہا ہے. اچانک دریا میں وہ کہتے ہیں کشتی جو ہے وہ ڈوبی اور بندے ڈوبنے لگے. وہی نوجوان دوڑتے ہوئے گیا اور بندوں کو بچانے میں لگ گیا. 2-3 بندے نکالے تو آخر میں اس نے مجھے آواز دی، فضیل میں تو گناہگار ہوں، تم تو نیک انسانوں، آ کے ذرا بچاؤ نا اس آدمی کو. پھر دوڑتے ہوئے گیا، چھلانگ لگا کے اس بندے کو نکال رہا. حضرت فضیل بن عیاض ولی کامل ہے، وہ سمجھ گئے کہ میں جس کو گناہگار سمجھ رہا تھا تو وہ تو وقت کا ولی ہے جو میرے دل کے حال پہ واقف ہو گیا. پھر وہ نوجوان کہتا ہے میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے حج کرایا ہے، واپسی پہ میری ماں کو بھوک لگی اور پیاس لگی تو میں ان کو کھانا کھلا رہا تھا اور میں ان کو پانی پلا رہا تھا. اللہ سے توبہ کرو، میں نے بھی معاف کیا ہے. بدگمانی کسی کے متعلق فوراً رائے قائم کر دینا ٹھیک ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھو نا کہ اس سے شراب کی اسمیل آ رہی ہے، یہ گمان رکھو، شیطان کو خوش نہ کرو. شیطان خوش ہوتا ہے کسی مومن مسلمان کے لیے بدگمانی آ جائے. یہ گمان رکھو کہ اس آدمی کو کسی نے زبردستی شراب پلا دی ہوگی، اس آدمی نے غلطی سے شراب پی لی ہوگی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے کو لایا گیا جس کی داڑھی سے شراب کی بو آ رہی تھی، تو آپ نے کہا چھوڑو، تجسس نہ کرو، اللہ پہ اس کا معاملہ چھوڑو. فوراً رائے قائم کر دیتے ہیں. Oh, I've seen myself. He was there. روزے کی حالت میں کسی کو کھاتے پیتے دیکھو نا تو فوراً رائے قائم نہ کرو. ہو سکتا ہے وہ بھول کے، ہو سکتا ہے وہ مریض ہو سکتا ہے وہ مسافر ہو. آدمی کو کسی کے ساتھ راہ چلتے ہوئے دیکھا، ہاں دیکھا نا یہ غیر محرم کے ساتھ چل رہا ہے، او بھائی ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو. فوراً رائے قائم کرنا یہ ٹھیک ہے. بدگمانی، اور ہمارا تو اب ماحول ایسے ہو گیا ہے، بچے کو چھینک آ جائے نا تو ماں فوراً سے کہہ دیتی ہے دیکھا نا یہ فلانے نے میرے بچے پہ جادو کر دیا. یہ بڑا عام ہے. کسی کو نزلہ ہو گیا نا، ہائے ہائے یہ ہمارے رشتہ دار جو ہے نا ہماری خوشحالی دیکھ نہیں سکتے، فوراً جھٹ سے کیا کہہ دیتے، ساڑھے تے جادو ہے، مولوی صاحب کتاب کڈو. ایک بندہ میرے پاس گھر آیا تھا یہاں، مولوی صاحب کتاب کڈو، کیا ہویا، بیٹی تے جن چڑھ گیا ہے.
تو تساں دسو گے کیا ہو رہا؟ میں نے کہا کیڑی کتاب دساں، اندر تے کوئی ہزاروں کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں، کس کتاب میں جا کے دیکھوں؟ وہ کتاب بھی بتا دو. فوراً رائے قائم کر دیتے ہیں. رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ یہ کیا. بدگمانی اگر میاں بیوی کے درمیان آ جائے تو اختتام طلاق پر ہو جاتی ہے. بدگمانی اگر دوستوں میں آ جائے تو وہ دوستی دشمنی میں اور نفرت میں بدل جاتی ہے. بدگمانی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ یہ گھروں کو تباہ کر دیتی ہے. ساس بہو میں اگر بدگمانی ایک دفعہ آ جائے، ان کا پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، بیٹے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ جہنم ہو جاتی ہے. تو یہ بدگمانی جو ہے یہ ختم کرنے والی ہے. حضور فرماتے ہیں ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. اگلی آیت کا اگلا حصہ ولا تجسسوا، سادہ سا ترجمہ یہی ہے، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے عیب نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کا پردہ نہ اٹھا کے چیک کرو کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. وہ دوربین سیٹ کر دیتے ہیں رشتہ داروں کے گھر میں، یا کوئی خبر نہیں آ رہی آج کل ہو کیا رہا ہے ان کے گھر میں. ساس بہو کا جھگڑا بھی نہیں آ رہا، بھائی بھی نہیں لڑ رہے، انہیں کتا کی ہے. یہ غلط ہے. کسی کے عیب، اللہ نے جب پردہ ڈالا ہوا تو تم کون ہوتے ہو لوگوں کے پردوں کو، عزتوں کو اچھالنے والے. دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننا یہ منع ہے، جاسوسی ہے. ہمسایوں کے گھر میں جھانکنا یہ بھی منع ہے. کسی کا، یا علماء کہتے ہیں جو گھر میں لیٹر آتا ہے نا، جس کے نام پر ہے وہ خود کھولے، کوئی دوسرا اس کا لیٹر بھی نہ کھولے، اس کی پرائیویسی ہے. فون یہ بھی بندے کی پرائیویٹ لائف ہے. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے میسیجز پڑھے، کسی کی فون کال ٹریس کرے. حدیث مسلم شریف کے اندر 7ویں جلد ہے، شرح صحیح مسلم، صفحہ نمبر 113. یہ حدیث یہاں موجود ہے، مسند احمد کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ایذا نہ دو، لوگوں کو آر نہ دلاؤ، یعنی ان کے وہ عیب بیان نہ کرو جن سے وہ شرمندہ ہوتے ہو. لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا اللہ اس کے عیب ظاہر کر کے اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دے گا. اگلے ہی صفحے پر، صفحہ نمبر 115 پر، یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی شرح صحیح مسلم ہے، اس کے 7ویں جلد صفحہ نمبر 115 پر 5-6 واقعات یہاں موجود ہیں. آپ ان میں سے ایک سناتا ہوں، ذرا غور کریں. عمر بن دینار کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں ایک شخص رہتا تھا، اس کی بہن بیمار ہو گئی، وہ اس کی عیادت کرتا تھا. ایک دن وہ مر گئی، وہ اس کی بہن فوت ہو گئی، اس نے اس کو دفن کر دیا. اس شخص نے اپنی بہن کو خود قبر میں اتارا تھا، اتارتے وقت اس کی آستین سے ایک تھیلی گر گئی جس میں دینار تھے. اس نے اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ مل کر قبر کو کھودا اور وہ تھیلی نکال لی. اس نے سوچا کہ دیکھوں مرنے کے بعد میری بہن کا کیا حال ہے. دیکھا تو اس کی قبر میں آگ کے شعلے لپک رہے تھے. اس نے اپنی ماں سے پوچھا بتاؤ میری بہن کیا عمل کرتی تھی. گھر آ کے نہ ماں سے پوچھا کہ میری بہن کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میری بہن کے کیا اعمال تھے. تو ماں نے کہا، اس کی ماں نے کہا اب وہ مر چکی ہے، تم پوچھ کے کیا کرو گے. تو بیٹے نے بہت اصرار کیا نا کہ نہیں مجھے بتاؤ. تو ماں نے بتایا کہ وہ وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھا کرتی تھی. نماز بڑا ٹائم باقی، اجے ہے ٹائم، وقت گزر جاتا پھر سجدے کرتی تھی. یہ ان عورتوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے کہ نماز کو اپنے وقت میں پڑھا کرے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. پھر اچھا دوسرا عمل فرماتی ہے، اور جب پڑوس کے لوگ سو جاتے تو وہ ان کے گھروں کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو جاتی تھی، ان کے عیوب معلوم کرتی، پھر ان کے راز فاش کر دیتی تھی. اس شخص نے کہا اسی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے. کیا کرتے ہیں؟ پڑوسیوں کے دیوار کے ساتھ کان لگا کے ہو کیا رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کا عذاب کتنا سخت ہے. اللہ فرماتا ہے ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، عیب نہ ڈھونڈو. اس آیت میں تجسس سے منع کیا گیا ہے. میں صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے لائنز میں نے مارک کی ہوئی ہیں. یہ علامہ صاحب نے اس کا خلاصہ کیا نکالا، فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے اگر کسی شخص کا عیب صرف اس کی ذات تک محدود ہو، اس کی جستجو، اس کی تحقیق نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی شخص کا عیب پورے ملک، قوم اور اجتماعی معاشرہ، کمیونٹی کے لیے نقصان دہ ہو تو پھر اس کی تحقیق کر کے اس سے باز پرس کرنا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. مثلا ایک شخص خفیہ طریقے سے شراب
یا ڈرگز پیتا ہے, ہیروین پیتا ہے, یہ یہاں لکھا ہوا ہے, میں ایک ایک لفظ یہاں سے پڑھ رہا ہوں. ایک شخص خفیہ طریقے سے شراب پیتا ہے, ہیروئن پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, زنا کرتا ہے, اس میں تجسس نہیں کرنا چاہیے, اس میں جاسوسی نہیں. بندہ سگریٹ پیتا ہے اور تونوں کی, اس کا ذاتی فعل ہے نا, سمجھ آ رہی میری بات, وہ اس کی انڈیویجول پرسنل پرائیویٹ لائف ہے. یو ہیو نو رائٹ ٹو انٹرفیئر, یو ہیو نو رائٹ ٹو ایکسپوز ہم. ایک ایک لفظ یہاں سے ہے. اگلا جملہ پھر فرماتے ہیں لیکن اگر وہ شخص خفیہ طریقے سے شراب کا اڈا چلائے, جوئے کا اڈا چلائے یا طوائف خانہ کھولے جس سے مسلمانوں کے معاشرے میں بد چلنی بے راہ روی پھیل رہی ہو, تو اس کے اڈے کا کھوج لگانا اور اس کو ختم کرنا ضروری ہے. ایک آدمی کی پرسنل لائف ہے جس کا نقصان کسی کو نہیں ہے, اس کا ستر چھپانا چاہیے. من ستر مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ. لیکن ایک آدمی کا گناہ ایسا ہے جس کا اثر کمیونٹی پر ہے, وہ ٹیررسٹ ہے, وہ چور ہے, وہ قاتل ہے, وہ دوسروں کو نقصان دے رہا ہے, then you have to inform the authorities. پھر آپ کو بتانا ہوگا کیونکہ اس کا اثر پوری کمیونٹی میں پھیل رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ایسا آ گیا ہے کہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا جب دو بندے آپس میں لڑتے تھے تیسرا کیا کرتا تھا, صلح کراتا تھا. آج زمانہ ایسے آ گیا ہے جب دو بندے آپس میں لڑ رہے ہو, بدگمانی کر رہے ہو, ایک دوسرے کی جاسوسی کر رہے ہو, تو بجائے ان کو صلح کرانے کے وہ تیسرا کھڑے ہو کے موبائل لے کے ویڈیوز بنانا شروع کر دیتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو جائے, لوگ پہلے ہیلپ کرتے تھے, بندہ ڈوب رہا ہے پہلے لوگ ہیلپ کرتے تھے, اب کیا کرتے ہیں کو دو موبائل نکالو تاکہ میں سوشل میڈیا پہ ویڈیو تو ذرا اپلوڈ کر دوں. بدگمانی ختم کریں. غلط انداز سے اگر زندگی جیئیں گے تو غلط ہی ہوگا. دیکھیں غلط پاسورڈ ڈالنے سے آپ کا موبائل نہیں کھلتا, تو غلط عمل کرنے سے جنت کا دروازہ کھل جائے گا؟ نہیں کھلے گا. غلط اعمال سے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. احباب, جن لوگوں نے جاسوسی کی ہے, بدگمانیاں کی ہیں, رشتے توڑے ہیں, وہ ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا ہے. توڑنے والوں کی تو حویلیاں بھی ویران ہو جاتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں اللہ تعالیٰ آباد رکھتا ہے. جا کے دیکھ لو, داتا صاحب کی قبر اٹھا کے دیکھو, اولیاء کاملین کی قبریں اٹھا کے دیکھو, ان پر کیا ہجوم لگا ہے. کیوں؟ انہوں نے زندگی میں لوگوں کو جوڑا ہے. جاسوسیاں, ایک دوسرے سے بدگمانیاں, ایک دوسرے کے عیب نہیں ٹٹولے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.